یہاں ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آتے تھے، بزرگ ہستی تھی لیکن داڑھی نہیں تھی، 3 بیٹے تھے ان کا، تینوں ڈاکٹر، اور وہ دماغی افسون میں مبتلا تھے۔ تو میرے پاس عصر کے بعد بیٹھے تھے، یہ بچی آئی، مجھ سے کہا ابو دادری معشومان دی کنا، یہ تینوں معصوم بچے ہیں۔ میں نے کہا یہ دینی یتیم اور معصوم ہے، دنیا کے اعتبار سے تو بہت ہی آگے ہے دین میں۔ مجھ سے پوچھا وہ بڑے بابا جی نے کہ یہ بچی کیا کہہ رہی، میں نے کہا چھوڑ دو اس کی بات ہے، کہا نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا یہ ہر داڑھی مونڈے کو چھوٹا بچہ کہہ رہی ہے، کہ اگر یہ مرد ہوتا اور بڑا ہوتا تو اس کی داڑھی چہرے پر آتی۔ بچی کا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا ہے کہ کسی مرد کی داڑھی نہ ہو۔ ایک دن مجھے کہا آپ کی داڑھی ہے، منصور چاچا کی ہے، مزمل چاچا کی ہے، میری بھی نہیں ہے، میری امی کی بھی نہیں ہے، کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی دی ہے اور عورت کو نہیں دی، کہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ مجھے اور میری امی کو دے دیں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو داڑھی نہیں دیتا، ایسا نہیں کہتے۔ خیر بات ختم ہو گئی، چند ہفتے گزر گئے، میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی، ابو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ عورت کو داڑھی نہیں دیتا، اخبار میں ایک عورت آئی ہے اس کی بڑی بڑی داڑھی ہے، اخبار لے کے آئی۔ میں حیران ہو گیا، کوئی عرب جن کی وہ داڑھی اب سر پہ رومال ڈالا ہوا ہے اس طرح، یو اس بچی نے دیکھ لیا، مجھے کہتا وہ گورا خزا تھا نا اور خدا پاپ کو تکیلے ور کری جا، عورت ہے اللہ نے اس کو داڑھی دی۔ میں نے کہا بی یہ عرب بھائی ہمارا، ان کا ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے، سر پہ رومال ہوتا ہے۔ اچھا میں نے سمجھا کہ یہ عورت ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے داڑھی دی ہوئی۔ جب داڑھی کی آؤ بھگت ہو تو بچے بھی داڑھی کی عزت و قدر کریں گے، اور جب آپ اس کی عزت نہیں کریں گے تو بچوں سے اور ڈرامے سنیں گے۔ بچوں کی مثال ہے آٹے کا گوند، آپ جیسے موڑنا چاہے ایسا موڑ لیجیے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن یاد نہیں کرتی، اور کتنے بڑے بڑے مستنڈے ہیں، یہ اداکار اور یہ گویا، یہ ریما اور یہ رینا اور یہ فلاں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈراؤں بازیاں کرتی ہے، اپنی عزت کو داؤ پر لگایا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے یہ اوقات جاننے ہیں، یہ اوقات جاننے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے۔ باقی رؤیت ہلال پر مستقل تصانیف موجود ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے ایک رسالہ لکھا ہے رؤیت ہلال، وہ اچھی چیز ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے مولویوں نے بھی کتابیں لکھی ہے، ان میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ نہیں ہے کوئی نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ آپ آؤ گھروں میں پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آؤ گھروں میں دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا، جب وہ حج یا عمرے کا احرام کر لیتے تو پھر احرام کی حالت میں گھر نہیں آتے تھے، اگر ضرورت پیش آئی تو دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے سے چڑھ جاتے تھے، اور کہتے دروازے سے تو حلال آئے گا، ہم تو محرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس تکلف کی ضرورت نہیں، دین تکلف کا نام نہیں۔ عقیقے کے اندر اس رنگ کا بکرا ہو اور عقیقے کے اندر گوشت کے اندر ہڈی نہ توڑی جائے اور ماں باپ نہ کھائے، سب فضول بات ہے، فضول بات ہے، تکلف والی بات ہے۔ اسلام تکلف کو پسند نہیں کرتا۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آؤ گھروں میں دروازوں سے۔ بعض صوفیاء نے تفسیر کی ہے کہ بیویوں کے ساتھ ان کے صحیح جگہ سے ملا کرو، کسی اور طرف سے الٹا جا کر کے کہیں گناہ عظیم نہ کرو۔
یہ ایسے جس کو کہتے ہیں نا عکس مستوی کے طور پر ہوگی تفسیر، یا حاصل کلام کا ہوگا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور یہ فعل بجائے خود ایک عظیم گناہ اور بدترین جرم ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس نے 3 کام کیے، نجومی سے مستقبل پوچھا، اور جس نے نسب بدلا، اور جس نے بیوی سے پیچھے سے ملا، اس کو کہو ان محمد منہ بری، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی نہیں، میری امت سے نکل گیا ہے۔ اور ایک روایت ترمذی میں ہے فعلیہ لعنت اللہ المتتابعات، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر نہ ختم ہونے والی۔ قتال کا حکم، وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو۔ ابو داؤد شریف سیر میں ہے رآن امرأۃ مقتولہ، ایک غزا کے اندر کافر عورت ماری گئی تھی، پڑی ہوئی لاش، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے صحابہ سے کہا لا تقتلوا النساء، عورتوں کو تو نہ مارا کرو، بچوں کو تو نہیں مارا کرو، ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھنا، وقتلوہم مارو ان کافروں کو، حیث ثقفتموہم جہاں تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، مکے سے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا ہے، آپ کوشش کریں مکہ فتح کریں، ان کو نکال باہر کریں، یہ زبردست ترغیب تھی۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ذرا متوجہ رہو، اندیشہ تھا کہ وہاں تو کعبہ ہے، وہ تو حرم محترم ہے، وہاں خون گرانا جرم ہے، کیسے جہاد ہوگا؟ فرمایا مشرک اور کافر کا وجود فتنہ ہے، اس کو باقی رکھنا یہ قتل اور غارت گری سے زیادہ جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، لوگ اس کو الٹا پڑھتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی خطرناک ہے، یہ مطلب تھوڑی آیت کا۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہ مشرکین جو مکہ پر قابض ہے اور کعبہ شریف پر متسلط ہے، ان کا وجود فتنہ ہے، اس فتنے کو باقی رکھنا، اس کے لیے اگر قتل کرنا پڑے ان کو تو وہ کم درجے کا ہے، ان کا زندہ رہنا زیادہ خطرناک ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنے سے مراد ہے وجود کافر، فتنے سے مراد ہے عروج باطل، کفار کا وجود اور ان کا عروج یہ رہے اور آپ قتل سے بچے، یہ گناہ ہو جائے گا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ کفر کا فتنہ یہ زیادہ خطرناک ہے قتل سے، مارو انہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نہیں قتل کرو ان کو مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ قتال کرے تمہارے ساتھ اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، مشرکین نے کعبہ میں، کعبے کے آس پاس، فَاقْتُلُوهُمْ، پس پھر مارو انہیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس طرح سزا ہوگی کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 تک صبر فرمایا، اور سن 6 میں جو آپ کی بے حرمتی کی، آپ کے صحابہ خالص عمرہ کرنے آئے تھے اور ظلم و زیادتی کر کے مشرکین نے واپس کیا، واپسی پر ہی سورہ فتح نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بخاری میں ہے ابن عمر کہتے ہیں انتم تعدون الفتح
فتح مکہ ونحن نعد الصلح فتح مکہ، تم فتح مکہ کو کہتے ہو، ہمارے ہاں تو صلح حدیبیہ فتح مکہ کی پہلی کڑی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ الحمدللہ۔